اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمهم الله۔ محترم سامعین، وہ اعمال جن کا مطالبہ اللہ رب العالمین ہم سے کرتا ہے، ان اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس کا تعلق بندے کے دل سے ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جن کا تعلق ان کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بندوں سے بعض ایسی عبادتیں مطلوب رکھی ہیں جو بندہ اپنے دل سے ان عبادتوں کو انجام دیتا ہے، جیسے کہ خوف ہے، رجا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف، اس سے امید، انابت الی اللہ، اس کی طرف رجوع ہونا، ایمان باللہ، توکل، یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے دلوں سے ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، یعنی جن کو ہم اپنے ہاتھ اور پیر سے انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم مثال لے لیں نماز کی، تو بندہ نماز میں جب کھڑے ہوتا ہے تو اس کا کھڑے ہونا، اس کا قیام، رکوع، سجدہ، اور وہ اپنی زبان سے جو ذکر، جو تلاوت کرتا ہے، جو ذکر و اذکار کرتا ہے، ان تمام کا تعلق ظاہری طور پر بندے کے اعضاء و جوارح سے ہے، یعنی ہمارے ہاتھوں پیر سے ہے۔ اور اسی نماز میں بعض ایسی عبادتیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے دلوں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نیت ہے جس کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنا، اس کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے۔
اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان عمل القلوب افضل عند اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اعمال جو بندہ اپنے دل سے انجام دیتا ہے وہ زیادہ افضل ہیں، زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس محبوب ہے ان اعمال سے جو بندہ اپنے ہاتھ اور پیر سے کرتا ہے۔ اس کی بہت سے وجوہات ہیں، بعض وجوہات کا تذکرہ میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ ملک الاعضاء ہے، یعنی ہمارے ہاتھ اور پیر اور ہمارے پورے جسم کے اندر دل کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جو مقام و مرتبہ کسی بادشاہ کو اپنی رعایا پر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، رواہ البخاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خبردار، تمہارے اعضاء و جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے، اگر وہ سنبھل جائے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تمام اعضاء و جوارح کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور وَإِنْ فَسَدَتْ، اور اگر یہی ٹکڑا یعنی اگر یہی دل اگر خراب ہو جائے، اس کے اندر فساد آ جائے اور اس کی اصلاح اگر نہ ہو تو اس کی وجہ سے اس کا پورا اثر بندے کے اعضاء و جوارح پر پڑتا ہے۔ اس لیے بھی بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں جو دل سے بندہ کرتا ہے ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ بندہ جو اعمال کرتا ہے ان تمام اعمال کا دار و مدار اس کے دل پر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہے اور اس نیت کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے۔ اس سے بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ اعمال جو ہم اپنے دل سے انجام دیتے ہیں وہ زیادہ افضل ہیں بجز ان اعمال کے جو ہم صرف اور صرف جن کا تعلق ہمارے ہاتھ اور پیر سے ہوتا ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ اعمال جو ہم اپنے اعضاء و جوارح سے کرتے ہیں اس کا اصل محرک ہمارا دل ہوتا ہے، یعنی جس قدر بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا ڈر رہے گا، اسی قدر بندہ اپنے اعضاء و جوارح سے بندہ اسی قدر اعمال کرتا رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھا جو شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران نہ تو اس کے ہاتھ پیر سکون سے تھے اور نہ ہی یعنی وہ نماز کے درمیان وہ بہت زیادہ حرکت کر رہا تھا، کبھی اپنے ہاتھ ہلاتا کہیں اپنے پیر ہلاتا، یعنی وہ نماز کے اندر وہ بالکل سکونت اختیار کیے ہوئے نہیں تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس بندے کے دل کے اندر خشوع و خضوع ہوتا تو یقیناً اس کا اثر اس کے اعضاء و جوارح پہ ہوتے، اس کا اثر اس کے ہاتھ و پیر پہ ہوتے اور اس کے ہاتھ و پیر بھی بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے اندر کھڑے ہوتے۔ الغرض یہ تین بنیادی وجوہات تھی جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، ہم جو اعمال کرتے ہیں، ان اعمال میں سے سب سے زیادہ افضل اعمال وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ گناہ، وہ نافرمانیاں جو بندہ اپنے دل سے کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ مغضوب ہے۔
اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں ان اعمال کے مقابلے میں یا پھر ان گناہوں کے مقابلے میں جو گناہ بندہ اپنے یعنی جن کا تعلق ظاہری طور پر اس کے ہاتھ اور پیر سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ وہ حدیث بارہا طور پر سنے رہیں گے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تسعر بہم النار، کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان میں سے 3 اشخاص کا ذکر اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سب سے پہلا شخص تو وہ ہوگا جو قاری ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا۔ اس شخص کو اللہ رب العالمین کے پاس لایا جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ یعنی جب اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے کہ میں نے تجھے فلاں یعنی نعمتیں میں نے تجھے دے رکھی تھی، میں نے تجھے قاری القرآن بنا رکھا تھا، تو تم نے کیا کیا عمل یعنی ہم نے جو تمہیں نعمت دے رکھی تھی تو اس نعمت کا تم نے کیا کیا استعمال کیا؟ تو فوراً بندہ یہ جواب دے گا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے قاری بنایا تھا اور میں نے لوگوں کو یہ قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اس قرآن کو سکھاتا بھی تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین اسے اس وقت جواب دیں گے تم نے جو یہ اعمال جو تم کرتے تھے وہ تم صرف اور صرف اس لیے کرتے تھے لیقال قارئ، تاکہ تمام کے تمام لوگ تمہیں قاری کہیں، تمام کے تمام لوگ تمہیں بہت اچھا قرآن پڑھنے والا کہیں، یعنی لوگوں کے درمیان تمہاری بہت زیادہ شہرت ہو جائے، اس لیے تم یہ اعمال کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے لہٰذا تمہیں جو جزا ملنا چاہیے تھا، تمہیں جو ثواب ملنا چاہیے تھا، یا پھر وہ چیز جو چاہ رہے تھے شہرت، وہ چیز تو تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ آج کے دن ہمارے پاس جہنم کے ٹھکانے کے علاوہ تمہیں دینے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، لہذا اس شخص کو لے جایا جائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ جو بہت زیادہ مالدار تھا، اللہ رب العالمین نے اسے مال و دولت عطا کی تھی، جب اللہ رب العالمین کے پاس اسے لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد دلا کر پوچھے گا کہ میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں دے رکھی تھی، تو نے ان نعمتوں کا کیسے کیسے استعمال کیا؟ وہ بندہ فوراً جواب دے گا پروردگارہ تو نے مجھے مال و دولت عطا کی تھی اور میں نے اس مال و دولت کو فلاں فلاں جگہ خرچ کیا، اتنی جگہ اسے یعنی لٹایا۔ اللہ رب العالمین اس موقع پر فوراً جواب دیں گے تم نے جو یہ خرچ کیا، تم نے جو یہ انفاق کیا، تم نے جو یہ لوگوں کے درمیان اپنے مال و دولت کو لٹایا ہے، اس لیے ہے لیقال جواد، تاکہ لوگ تمام کے تمام لوگ یہ کہیں کہ ہاں بھئی فلاں شخص بہت زیادہ سخی ہے، فلاں شخص بہت زیادہ دینے والا ہے، فلاں شخص اس شخص کا ہاتھ بہت زیادہ کھلا ہے، جب کبھی اس سے کوئی سائل اس سے مانگتا ہے تو وہ فوراً دے دیتا ہے۔ تو تم یہ شہرت تم چاہ رہے تھے، لہٰذا تم جو چاہ رہے تھے دنیا کے اندر تمہیں وہ مل گیا، آج قیامت کے دن تمہیں دینے کے لیے ہمیں سوائے جہنم کے ٹھکانے کے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کو بھی جہنم میں لے جایا جائے گا اور اس کے اندر ڈھکل دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے راہ میں فی سبیل اللہ جو ہے جہاد کر کے آیا ہوگا، یعنی اپنی جان کو لٹایا ہوگا، اپنے خون کو اللہ رب العالمین کی راہ میں بہایا ہوگا۔ اس شخص کو لایا جائے گا اور جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ میں نے تجھے بہت زیادہ شجاعت دی تھی، میں نے تجھے ایک اچھا جسم دیا تھا، میں نے تجھے بہادر بنایا تھا، لہٰذا تم نے کون سے ایسے اعمال کیے کہ جن کا ذخیرہ لے کر تم اب ہمارے پاس آئے ہو؟ فوراً وہ شخص جواب دے گا کہ پروردگارم تو نے مجھے بہادر بنایا تھا، مجھے بہت ساری طاقت دی تھی، لہٰذا میں نے اس طاقت کو تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے لگایا اور میں نے بہت زیادہ تیرے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ رب العالمین اس شخص کے جواب میں کہیں گے کہ تم نے جو جہاد کیا تھا، تم نے جو اپنی جان کو لٹائی تھی، یا معرکہ کے اندر تم نے جو یعنی بہادری کے کارنامے جو تم نے انجام دیے تھے، وہ صرف اور صرف اس لیے تھے تاکہ تمام کے تمام لوگ یہ کہیں کہ ہاں بھئی فلاں شخص بہت زیادہ بہادر ہے،
فلاں شخص بہت زیادہ جری ہے، فلاں شخص بہت زیادہ شجاعت والا ہے، لہذا تم جو چاہتے تھے وہ دنیا کے اندر تمہیں مل گیا، آج ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی بھی سوائے جہنم کے کوئی بھی چیز نہیں ہے، لہذا اس شخص کو بھی لے جایا جائے گا اور جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ الغرض محترم سامعین، ہم اس حدیث کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ بندے کی اگر نیت ٹھیک نہ ہو، بندے کی اگر نیت ٹھیک نہ ہو، جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، جس کا تعلق بندے کے دل سے ہے، تو اس کا کوئی ثواب بندے کو ملنے والا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یقیناً تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ جس طریقے سے بندہ جب اپنی یعنی جو اعمال بندہ دل سے کرتا ہے، جو عبادتیں بندہ دل سے کرتا ہے، جس طرح وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کو وہ بیماریاں، وہ اعمال یا پھر وہ گناہ بہت زیادہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے جو بندہ اپنے دل سے کرتا ہے۔ ظاہری طور پر تو لوگوں کو وہ کچھ بھی نہیں دکھتا، ظاہری طور پر تو لوگوں کو وہ اچھا ہی دکھتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین دلوں کا جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین دلوں کا جاننے والا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسی کے برابر بندے کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ انہی بیماریوں میں، انہی دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بہت ہی خراب بیماری یا بہت ہی سنگین جرم، بہت ہی بری بیماری حسد کرنا ہے، جس کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے۔ حسد کہتے ہیں زوال نعمت الغیر، کہ بندہ یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ فلاں شخص کو فلاں نعمت حاصل ہے، اللہ کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ فلاں شخص بہت زیادہ مالدار ہے، وہ شخص یعنی وہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہ حسد کرتا ہے، وہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ فلاں شخص کو اللہ رب العالمین نے جو دولت دے رکھی ہے، اللہ کرے کہ اس سے وہ دولت چھین جائے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے صحت دے رکھی ہے، یا پھر کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے علم دے رکھا ہے، یا پھر کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے جتنی بھی صلاحیتوں سے یا جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کوئی بھی شخص اگر یہ تمنا رکھتا ہے کہ میرے فلاں بھائی کے پاس یہ نعمتیں ہیں، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحت کی شکل میں ہو، یا پھر دیگر اللہ تعالیٰ کے تمام نعمتوں کی شکل میں ہو، اگر کوئی بندہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ میرے فلاں بھائی کے پاس یہ نعمت ہے، میری تمنا ہے یا پھر اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، اسی کا نام حسد ہے۔ اور یہ بہت ہی سنگین بیماری ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ہمیں ان بیماریوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ اور یہی وہ گناہ ہے جو جس کے ذریعے سے سب سے پہلے آسمان میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی گئی۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور جتنے بھی اہل سما وہاں پر موجود تھے، اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو، ان تمام اہل السما کو، ان کے اندر فرشتے بھی تھے، جن بھی تھے وہاں پر، اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور سجدہ کرنے سے ابلیس رک گیا۔ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے یہ سوال کیا وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، کہ اے ابلیس کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے روک دیا کہ تو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کہ اس کو تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس وقت نے ابلیس نے بہت سارے، اس نے ایک ہی جو ریزن اس نے اس وقت بتایا، جو سبب بتایا، کہا کہ میں اس شخص یعنی میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں،
میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، لہٰذا میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جہاں پر ابلیس کے دل میں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اللہ رب العالمین کے فرمان کا انکار کیا، بالکل نافرمانی کی اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ابلیس کو آدم علیہ السلام سے سجدہ کرنے سے جو چیز روکی، وہ ابلیس کا آدم علیہ السلام کے تئیں حسد ہے۔ اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ مرتبہ اسے حاصل نہیں تھا، لہذا صرف اور صرف اسی حسد کی وجہ سے، اسی کبر کی وجہ سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے رک گیا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو یہ حسد وہ سب سے پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی ہے آسمانوں میں، اور یہی وہ گناہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زمین میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے حابیل اور قابیل کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ارشاد فرمایا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی جو واقعات ہیں ان کی خبر حق کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ واقعہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے دونوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ دونوں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی دیں، اور ہوا یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی لے آئے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کو رکھ دیا۔ اور جیسے کہ وہاں پچھلی قوموں کا جو رواج تھا، اس رواج کے مطابق اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بھی بتا دی، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین صرف اور صرف انہی بندوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے جو بندے متقی ہوتے ہیں، جو بندے پرہیزگار ہوتے ہیں، جو بندے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اگر آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کریں تو آپ کو اس بات کی خبر ہوگی کہ ان کی قربانی جو قبول نہیں ہوئی اس کا سبب بھی تقوی تھا، جس کا تعلق بندوں کے دل سے ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ قَلْبِهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ الغرض یہ واقعہ پیش آیا تو جیسے ہی حابیل نے یہ دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور قابیل نے یہ دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، تو فوراً وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی اس کے ایک بھائی کو ایک نعمت حاصل ہوئی تھی، اللہ رب العالمین کا ایک فضل حاصل ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی یعنی حابیل کی قربانی قبول کر لی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس فکر میں مبتلا ہو جاتا، وہ اس فکر میں لگ جاتا کہ آخر اللہ رب العالمین نے کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری قربانی کس لیے اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی، اور پھر اس کی وہ صحیح کرتا، اس کی وہ کوشش کرتا اور اپنے اعمال کو درست کرتا۔ لیکن اس نے جب اپنے بھائی کا یہ معاملہ دیکھا تو اس وقت اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور اس نے فوراً کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے پوچھا کہ یعنی مجھے قتل کرنے کا یا پھر مجھ سے دشمنی کرنے کا، مجھ سے حسد کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تو ان سے قبول کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟
لیکن چونکہ حسد کی بیماری بہت شدید ہوتی ہے جو دل میں پیوست ہو جاتی ہے، اور یہ بندے کے دل میں نفرت عداوت پیدا کرنے کے علاوہ کچھ بھی اس وقت یعنی خالی نہیں چھوڑتی بندے کو جب تک کہ اس کے دل میں نفرت عداوت بھر نہ دے۔ لہذا حابیل کو قابیل نے قتل کیا۔ قابیل چونکہ قوب سے ہے، قوب سے ایک آسان طریقہ یاد کر لینے کے لیے کہ کس نے کس کو قتل کیا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ قوب سے قتل آتا ہے، اسی طرح قوب سے قابل آتا ہے، قاتل آتا ہے، اسی طرح قوب سے قابل آتا ہے۔ جو قاتل تھا وہ قابل تھا اور جو مقتول تھا وہ حابیل تھا۔ الغرض جو دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہونے والا تھا جو اس سرزمین پر، وہ حسد کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی گئی، اور یہی وہ حسد ہے جو بندوں کو بہت سارے خیر سے روک دیتا ہے۔ اہل کتاب یہودی، اللہ رب العالمین نے تورات میں، انجیل میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر، ان کی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے باقاعدہ طور پر، اور یہ پیشن گوئی دی ہے کہ ایک نبی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جن کے اوپر ایمان لے آنا تمام لوگوں کے اوپر اس وقت واجب ہو جائے گا۔ لیکن یہودی جو تھے ان لوگوں نے اس وقت پر ایمان جو نہیں لے آئے، اس کا سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ سیدھے جا کر اسماعیل علیہ السلام سے جڑتا ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے، اور وہ لوگ یہ تمنا رکھ رہے تھے، وہ لوگ یہ خواہش رکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ جو آخری نبی آنے والے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ لوگوں کو یہ بول کے ڈراتے تھے کہ آخری رسول جو آنے والے ہیں، آخری نبی جو آنے والے ہیں، وہ ہم میں سے آنے والے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں سے آنے والے ہیں، لہٰذا ہم ان سے مل کر تمام لوگوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العالمین نے رسول بنا دیا ہے اور جو اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے، ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، اور وہ لوگ اسلام کو قبول کرنے سے رک گئے۔ ایک بہت ہی بڑے خیر سے انہیں اپنے حسد سے، ان کے حسد نے انہیں روک دیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَن يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت سے یہود ایسے ہیں جو ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ تم بھی ایمان سے پھر جاؤ، یعنی تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم۔ اس کی وجہ، اس کی اصل بیماری یہ ہے کہ انہوں کے دل میں حسد تھا کہ جس کے ذریعے سے نہ تو ان لوگوں نے میاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ اور کوئی دوسرے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ حالانکہ وہ لوگ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے تھے کہ جس طرح وہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو جس طرح اپنے بچوں سے واقف ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نشانیوں سے واقف تھے، اور انہیں پورا یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری رسول ہے کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے۔ یہاں پر مفسرین اور دیگر علماء یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین مثال دے کر یہاں پر ہمیں پورا جو موقف تھا ان کا، اللہ رب العالمین نے وہ سمجھا دیا۔ وہ کیا تھا؟ ایک انسان یعنی ایک شادی شدہ جو آدمی ہوتا ہے، جو بالکل باپ بننے کے قریب ہوتا ہے، یعنی جس کی بیوی کو حمل ٹھہر جاتا ہے، تو وہ بندہ
وہ شوہر اپنی بیوی کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے وہ بندہ اس سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اور جتنے بھی مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں وہ تمام مہینوں کا اس کے پاس جو ہے بالکل یعنی اس کے پاس ایک علم ہوتا ہے، اور وہ بندہ جانتا ہے کہ کب ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، وہ تمام کی تمام یعنی جو ڈیٹیل ہوتی ہے اپنے بچوں کے تعلق سے جو ڈیٹیل ہوتی ہے، جب سے نطفہ جب سے مادر رحم میں جب سے ٹھہرتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی چونکہ والدین یا پھر والد خصوصی طور پر اپنے بچوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کی شکل و صورت سے متعلق کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے اخلاق سے متعلق کیوں نہ ہو، تمام باتوں سے جس طرح واقف ہوتے ہیں، اسی طرح یہ یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے، لیکن ان کے حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئے۔ تو یہی وہ حسد، وہ بیماری ہے جو انسان کو بہت بڑے خیر سے روک دیتی ہے۔ ابو جہل یا پھر دیگر جو کفار قریش تھے، ان کو بھی جو بیماری یا پھر جو گناہ یا پھر جو چیز ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے جو چیز روک رہی تھی وہ یہی حسد تھا۔ مشہور واقعہ ہے، ابو جہل، اخنس اور ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کر لیے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لوگ رات میں جمع ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے روز جمع ہوا کرتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے رات کے موقع پر۔ لیکن جب دن آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مخالفت کرتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے دوسرے لوگوں کو بھی روک دیتے۔ ایسی ایک مرتبہ جو ہے رات میں جب ایک ابو جہل جمع، تینوں لوگ الگ الگ موقع پر جب جمع ہوئے قرآن سننے لگے، اور جیسے ہی فجر کا قریب جب وقت ہونے لگا تو فوراً وہ لوگ اٹھ کے بالکل پھر سے اپنے گھروں کو چلنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تلاوت سن لی، قرآن کی تلاوت سن لی اور پھر چلنے لگے، یہاں تک کہ یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ نہ لیں، وہ لوگ فوراً چلنے لگے۔ تو ہوا یہ کہ ایک موڑ پر تینوں کے تینوں لوگ ایک موڑ پر جمع ہو گئے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس، تینوں کے تینوں لوگ جب جمع ہو گئے، تینوں کے جب آپس میں دیکھ لیے تو فوراً یہ ٹال لیے کہ میں جس مقصد سے یہاں پر آیا تھا میرے دو ساتھی بھی وہی مقصد کے لیے آئے تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فوراً یہ ایک دوسرے سے فوراً وعدہ لیا کہ ہاں ہم جو ہے دوسرے دن ہم نہیں آئیں گے، دوسری رات ہم نہیں آئیں گے۔ لیکن چونکہ قرآن کی تلاوت ایسی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے، اور چونکہ یہ نہ تو شعر تھا نہ تو انسانی کلام تھا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام تھا جسے اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا تھا، لہٰذا انہیں وہ بے چین ہوتے تھے، انہیں پھر سے چین نہیں آیا، پھر سے دوسری رات بھی جمع ہو گئے، اور دوسری رات بھی جب جانے لگے سن کر تو پھر سے ایک موڑ پر تینوں جمع ہو گئے، تینوں کے تینوں پھر سے شرمندہ ہو گئے اور پھر سے فوراً وعدہ لے لیا کہ ہم کل رات نہیں آئیں گے۔ ایسی جب ایک سے دو رات یا پھر دو سے تین رات جب ایسی معاملہ پیش آیا تو ابو سفیان اور اخنس دونوں مل کر جا کر ابو جہل کے پاس گئے اور فوراً یہ کہنے لگے کہ ہم یہ جانتے ہیں بخوبی طور پر کہ قرآن وہ کلام ہے جو نہ تو شعر شاعری ہے اور نہ ہی کسی بندے کا وہ کلام ہے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کر آ رہے ہیں، بلکہ یہ کلام تو اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، تو کیوں نہ ہم حق کو قبول کر لیں۔ تو اس وقت فوراً ابو جہل نے جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو خاندان تھے، ایک خاندان ابو جہل کا اور ایک خاندان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بعد میں چل کر پورے کا پورا ایک ہی خاندان، بعد میں چل کر قریش کا پورا خاندان ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں برسوں سے یہ چیز منافست چلی آتی تھی، وہ لوگ کعبے کے اندر
وہ لوگ حرم کے اندر لوگوں کو پانی پلاتے، ہم بھی لوگوں کو پانی پلاتے، وہ لوگ لوگوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرتے، ہم بھی لوگوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرتے، وہ لوگ جو حاجی آتے ان کی خدمت کرتے، ہم بھی جو حاجی آتے ان تمام کی خدمت ہم بھی کرتے، وہ لوگ یعنی حرم کو یعنی حرم کے اندر جو خرچہ کرنے کا ہوتا تھا وہ لوگ بھی کرتے اور ہم لوگ بھی کرتے، یعنی دونوں شرف کے اندر جب دونوں خاندان بالکل برابر تھے۔ اور اس نے مثال دے کے بیان کیا کہ جس طرح دو گھوڑے بالکل یعنی ایک رحل کے اندر دو گھوڑے بالکل جس طرح برابر ہو جاتے ہیں، اس طرح ہم نے برابر ایک دوسرے کی منافست کی، انہوں نے یہ کیا ہم نے بھی کیا، انہوں نے وہ خیر کا کام کیا ہم نے بھی کیا۔ اور آج چل کر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ منا نبی، ہمارے خاندان میں ایک نبی آ گیا ہے، ہم کہاں سے اپنے خاندان میں ایک نبی کو لے آئیں؟ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم پھر سے اپنے خاندان میں کسی شخص کو نبی بنا دیں، یا پھر یہ کہیں کہ اس پر کوئی قرآن اتر رہا ہے، اس پر کوئی کلام اتر رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم ان سے دشمنی کریں گے، اور باقاعدہ ہم انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم برابر جھٹلاتے رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ نبی بالکل وہ نبی ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے دونوں خاندان جو برابر ہو جائیں گے شرف کے اندر۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح ابو جہل کو حق واضح ہو گیا، قرآن مجید واضح ہو گیا، یہ بھی بات تمام کی تمام باتیں واضح ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے خیر سے جو انہیں محروم کر دیا، جو چیز انہیں محروم کر دی وہ یہی حسد ہے۔ اور یہی حسد لوگوں کو مختلف بیماریوں کے اندر، یہی حسد لوگوں کو یعنی ملوث کرتی ہے، اور اسی حسد سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ منافقین کا بھی ذکر کر دوں، منافقین بھی جو ظاہری طور پر جو ایمان لے آتے تھے اور باطنی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتے تھے، مسلمانوں سے دشمنی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے خلاف جو مہم چلاتے رہتے تھے، ان کا جو سردار تھا ابی ابن سلول، اس کے تعلق سے بھی جو تاریخی روایت آتے ہیں وہ یہ کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیسی واقع ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوس کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ کیا بات ہے کہ یہ شخص ہمیشہ ابی ابن سلول جو ہے ہمیشہ میری مخالفت کرتے رہتا ہے اور ہمیشہ میری مجھے تکلیف دینے کی ہمیشہ جو اسی جستجو میں رہتا ہے، حالانکہ ظاہری طور پر اسلام لایا ہے۔ تو اس موقع پر جو جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز میں اور اس جو آپ سے جو مخالفت آپ کی کر رہا ہے، اس میں اس کو آپ معذور جانیے۔ کیونکہ ابی ابن سلول وہ شخص ہے جو مدینے کا سردار بننے کا پورا لائق تھا، پورا حق اسے تھا، اور وہ مدینے کا بالکل سردار بننے والا تھا، یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگ اس کی سر اسے تاج پہنانے کے لیے تمام کے تمام لوگ بالکل تیار بھی تھے۔ لیکن ایسے موقع پر آپ کی بعثت ہو گئی اور آپ مدینہ تشریف لے آئے، اور تمام کے تمام لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کو سرداری مل گئی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام مل گیا، وہ مقام و مرتبہ پھر کوئی مدینے کے اندر پھر کسی شخص کو نہیں مل سکتا، نہ تو کسی سردار کو مل سکتا ہے اور نہ کسی قبیلے کے کسی شخص کو مل سکتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ آپ کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح ابی ابن سلول کو وہ حق جانتے تھے، منافقین حق جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لے آئے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں حسد تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی ایک صفت منافقین کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی آپ کے پاس کوئی خیر پہنچتا، آپ کو دنیا کی کوئی نعمت ملتی، تو فوراً یہ منافقین ان کو بہت برا لگتا، وہ لوگ ان کے دلوں کے اندر انہیں بالکل تکلیف ہوتی، اور وہ لوگ یہ تمنا کرتے کہ کاش کہ آپ کو وہ خیر یا پھر آپ کو وہ اللہ رب العالمین کی نعمت نہ ملی ہوتی۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ یقین مانو کہ تم میں بھی وہ بیماری آ جائے گی، وہ مرض تم کو بھی لاحق ہو جائے گا تو تم سے پہلے قوموں کو لاحق ہوا تھا، جو تم سے پہلے قوموں میں پایا جاتا تھا۔ وہ کون سی بیماری تھی؟ کہا الحسد والبغضاء، حسد اور نفرت و بغض و عداوت۔ اور میں یہ کہتا ہوں ہی الحالقہ، اور یہ چیز مون دینے والی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز بالوں کو مون دیتی ہے، بلکہ تحلق الدین، بلکہ یہ چیز یعنی حسد، دشمنی، نفرت، بغض، عداوت یہ دین کو مون دیتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے لوگوں، تم لوگ آپس میں کبھی حسد نہ کرنا، آپس میں کبھی بغض و عداوت نہ رکھنا، بلکہ تمام کے تمام تم لوگ بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھائی بھائی بن کر تم لوگ رہنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ جو حسد ہے اس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کہ کسی بھی بندے کے دل میں حسد اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جہاں پر ایمان رہے گا، جہاں پر ایمان کامل رہے گا وہاں پر حسد نہیں رہے گا، اور جہاں پر حسد جیسے بیماری دلوں میں آ جائے گی وہاں پر بندوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا، ان کے ایمان میں نقص آ جائے گا، ان کے ایمان میں کمی آ جائے گی، ان کا ایمان اس طریقے سے مضبوط نہیں رہے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے جو جتنی بھی باتیں ابھی گزری ہیں، اگر آپ نے اندازہ لگایا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک لے جا رہی ہے۔ ابلیس نے حسد کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ قابل نے حسد کیا اپنے بھائی حابل سے، اسے وہ چیز قتل تک لے گئی۔ یہودیوں نے حسد کیا، ان کے حسد نے بہت بڑے خیر دین اسلام سے انہیں محروم کر دیا، منافقین کو بھی اس دین اسلام سے محروم کر دیا، اور اسی طرح مکے کے جو کفار قریش ہیں انہیں بھی دین اسلام سے محروم کر دیا۔ اور یہی وہ حسد، یہی وہ بیماری ہے جو انسانوں کو بہت ساری بیماریوں کے اندر بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں اس بارے میں تنبیہ کی اور ہمیشہ ہمیں نصیحت کرتے رہے کہ ہم کبھی آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ اور حسد کیا ہے؟ تمنی زوال نعمت الغیر، ہم یہ تمنا رکھیں، ہم یہ خواہش کریں کہ فلاں شخص کو فلاں نعمت حاصل ہے، اللہ کرے کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے، یا اس سے یہ نعمت جو ہے اس سے زائل ہو جائے۔ یعنی حاسد جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے بھی دے، یا پھر یہ نہیں کرتا کہ اللہ جیسے تو نے فلاں شخص کو نعمت دی ہے مجھے بھی ویسے ہی نعمت دے، یہ نہیں کہتا، بلکہ فلاں شخص سے فلاں نعمت تو چھین لے۔ اور وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ یعنی وہ اس کے جب یہ وہ نیت رکھتا ہے یا پھر جب وہ کہتا ہے تو اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہمیں کچھ بھی، یعنی اگر ہم حسد کریں گے کسی شخص سے تو ہمیں سوائے بغض و عداوت کے، سوائے نفرت کے ہمیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ایحسد المؤمن، ذرا آپ یہ بتائیں کیا مومن بھی حسد کر سکتے ہیں؟ کیا مومن بھی حسد کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مومنوں کے دلوں کے اندر بھی حسد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دلیل کے طور پر کہا کہ کیا تم نے
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے ان کے بھائیوں کا قصہ نہیں پڑھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر ایک سورت ہی سورہ یوسف کے نام سے اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی، جس کے اندر یوسف علیہ السلام کا تفصیلی طور پر قصہ بیان کیا، اور ان کے بھائیوں نے جو ان سے یوسف علیہ السلام سے جو نفرت کرتے تھے یا پھر ان سے جو بغض و عداوت رکھتے تھے، وہ صرف اور صرف اسی حسد کی وجہ سے تھا۔ ان کے بھائیوں نے یہ حالانکہ مومن تھے ان کے بھائیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ ہمیشہ اپنے اسی بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہمیں بالکل نہیں چاہتے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ہمارے پاس بہت ہم والد محترم کو ہم بہت زیادہ خیر پہنچانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود والد محترم صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کو چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا، ان کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، بغض و عداوت پیدا ہوئی، اور انہوں نے لے جا کر یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ان کی نیت یا پھر شروع میں ان کا جو منشا تھا وہ یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم قتل کر دیتے ہیں، لیکن ان کے بڑے بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم انہیں کسی کنویں میں لے جا کر ہم انہیں ڈال دیتے ہیں۔ اگر مومن ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کی حیثیت سے انسان کے دلوں میں حسد پیدا ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یخلو الجسد من الحسد، کہ کوئی بھی جسم، کسی بھی انسان کا جسم حسد سے خالی نہیں ہو سکتا، لیکن وَلَكِنَّ الْكَرِيمَ يُخْفِيهِ وَلَكِنَّ اللَّعِيمَ يُبْدِيهِ، لیکن جو شخص کریم ہوتا ہے، جو شخص مومن ہوتا ہے، جس شخص کے اندر بہت اچھی خوبیاں ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یخفیہ، اس حسد کو روک لیتا ہے، اسے چھپا لیتا ہے، اسے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّعِيمَ يُبْدِيهِ، لیکن جو کمینہ شخص ہوتا ہے، جس کے دل میں کمینہ پن ہوتا ہے، تو وہ شخص اپنے اس حسد کو تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، اور اس حسد پر وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حسد انسانوں کے اندر جو حسد آئے گا، اس کی شروعات کیسی ہوگی؟ کہا اس کی شروعات سب سے پہلے تنافسون، تم لوگ سب سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کی منافست کرو گے، اور یاد رکھیں یہ منافست جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، وہ منافست دین کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے معاملے میں ہے۔ فلاں شخص کو اللہ بولا میں اتنا مال دیا ہے، یعنی میرے پاس بھی اتنا مال ہونا چاہیے، میرے پاس بھی اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، میرے پاس بھی اتنی نعمتیں ہونی چاہیے۔ ایسی نعمتیں نہیں جس کا تعلق دین سے ہے، ایسی نعمتیں جس کا تعلق صرف اور صرف دنیا سے ہے، اور جو اس بندے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو کہا ہے کہ تم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما تم میں سب سے پہلے یہ دنیا کے اندر تنافس پیدا ہوگا، اس کے بعد ثم تتحاسدون، اس کے بعد بندوں کے دلوں کے اندر ایک حسد پیدا ہوگا، اور یہاں تک یعنی اگر رک جائیں حسد، دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ ہاں فلاں شخص کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ کرے اس سے چھن جائے، اتنا اگر بندہ یہاں تک بھی رک گیا، اس کو روک لیا، تو وہ اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ اس کے دل میں نفرت ابھی پیدا نہیں ہوتی، لیکن اس حسد کو اس نے اپنے دل میں جگہ دی، اس کو پنپنے دیا، اور پھر اس کو ظاہر بھی کر دیا، اور اس کے مطابق جب وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے ثم تتباغضون، اس کے بعد تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے لگو گے، بغض و عداوت کرنے لگو گے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگ جاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بھی بہانے لگ جاؤ گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے، حسد جو اتنی سنگین بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حسد سے، اس بیماری سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے چند ہدایتیں ہیں۔ سب سے پہلے چیز یہ کہ ارضا بما قسم اللہ لک، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دے رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے خوش رہیں۔
اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دے رکھا ہے، ہر شخص کو جو نعمت اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، اس بندے کو چاہیے کہ ان تمام نعمتوں سے ان تمام نعمتوں پر اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے، اس سے اللہ رب العالمین سے خوش ہو جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو یقینی طور پر اس کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہوگا اور وہ شخص حسد کرنے سے رک جائے گا۔ چونکہ اللہ رب العالمین بندوں کو مختلف نعمتیں دیتی ہیں، کسی کو مال کی نعمت دیتا ہے تو کسی کو اولاد کی نعمت دیتا ہے، کسی کو صحت کی نعمت دیتا ہے تو کسی کو جائیداد کے طور پر اللہ پر نعمتیں دیتا ہے، تو کسی کو دینداری، الغرض جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں ہم خود اپنے آپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام ہم لوگ آپس میں نعمتوں، اللہ رب العالمین کے نعمتوں کے اندر تفاوت رکھتے ہیں، تمام کے تمام لوگ برابر نہیں ہیں۔ نحنو قسمنا بینکم معیشتہم، ہم ہی ہیں جو تمہارے درمیان معیشت کو تمہاری زندگی کو ہم تقسیم کرتے ہیں، ہم سب کو برابر نہیں دیتے ہیں، ہم جسے جتنا چاہتے ہیں ہم اسے اتنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا جو قدم ہمیں اٹھانا چاہیے، جب کبھی ہمارے دل میں ایسا حسد پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہے، ہم سب سے پہلے اس پر راضی ہو جائیں، اس پر خوش ہو جائیں، اس پر ہمیں اپنے آپ کو ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تسلیم کر لیں۔ اور دوسرا جو قدم ہے وہ یہ کہ فوراً اس بندے کے حق میں دعائے خیر کر دیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے متعلق، کسی شخص کی نعمت کے متعلق اگر کسی کو دل میں یہ خیال ہے کہ فلاں نے اس شخص کو وہ نعمت حاصل ہے، جب اس فلاں ایسا تصور یا پھر ایسا خیال دل میں جب آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، تو فوراً یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے اس چیز کے اندر برکت دے دے، یا پھر اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین سے اور نوازے۔ جو شیطان ہمارے دلوں میں جو اس نفرت کو، اس حسد کو جو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو فوراً ہم اس کے خلاف عمل کریں، فوراً اس کے خلاف ہم قدم اٹھاتے ہوئے فوراً ہم یہ کہیں، فوراً ہم اس کے حق میں دعا خیر کر دیں کہ اللہ سے اور مزید نوازے، اللہ اسے اور نعمتوں سے اللہ العالمین نوازے۔ اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک چیز تو ہم حسد سے بچ جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین نے ایک ایسے فرشتے کو ہمیشہ موکل فرمایا ہے، جو کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے حق میں دعائے غیب کرتا ہے، وہ حاضر نہیں ہوتا، اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، تو فوراً وہ فرشتہ کرتا ہے وَلَكَ مِثْلُ، اللہ رب العالمین تجھے بھی ایسی نعمت سے اللہ رب العالمین تجھے بھی مالا مال کر دے۔ تو دو نعمتیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں جب ہم کسی کو دعائیں دیتے ہیں، ایک حسد سے بچ گئے، اور دوسرا اللہ رب العالمین فرشتے کی دعا ہمارے حق میں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انظروا الى من هو تحتکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ہمیشہ ان کی طرف دیکھو جو لوگ تمہارے سے نعمتوں میں کم ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے نعمتیں کم دے رکھی ہیں، تم لوگ ہمیشہ ان کی طرف دیکھو، تم لوگ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جنہیں اللہ رب العالمین تمہارے سے زیادہ مزید نعمتیں عطا کر رکھی ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یہ چیز اگر ہم ایسا کریں گے کہ مثال کے طور پر فلاں شخص کے پاس کچھ نعمتیں ہیں، لیکن وہ شخص ایسے شخص کی طرف دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس اس کے پاؤں صحیح سلامت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ شخص اس شخص کی طرف دیکھے کہ جس کے پاؤں میں لکنت ہو یا پھر جو پاؤں سے معذور ہو۔ تو جب وہ شخص اس شخص کی طرف دیکھے گا وہ بندہ، تو اس کے دل میں فوراً ایک اطمینان پیدا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر وہ شکر بھی بجا لائے گا، اور اللہ رب العالمین نے اسے جو نعمت دے رکھی ہے اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے
اس کی قدر کرتے ہوئے، وہ اللہ رب العالمین سے راضی برضا ہوتے ہوئے اس کی قدر کرنے لگے گا اور اللہ رب العالمین کا شکر کرے گا، وہ بندہ حسد میں مبتلا نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہی شخص مثال کے طور پر کسی کے پاس یعنی وہ پیدل جا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے یا پھر اس کے پاس سواری مہیا نہیں ہے، اگر وہ شخص کسی ایسے شخص کی طرف دیکھ رہا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اچھی سواریوں سے نوازا ہے، ایسا اگر کرے گا تو بندہ فوراً حسد میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی وہ نعمتیں جو اسے اللہ رب العالمین آلریڈی دے رکھے ہیں، وہ اس کو نہ تو ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کی اہمیت جانے گا، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ناراض ہو جائے گا، اللہ رب العالمین سے ناراض ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اس قدم کو اپناتے ہیں، اس قدم یعنی اس حدیث کو اپناتے ہیں اور یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو نعمتوں کے اندر ہم سے تھوڑا کم ہے، تو یقین مانیے ہم حسد کرنے سے ہم محفوظ رہ جائیں گے۔ اور یہ حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کو سوائے نقصان اور کچھ نہیں دے گا۔ اگر یعنی کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کے دل میں سوائے بیماری، سوائے نفرت، سوائے جلن، اور تو وہ یعنی اسے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر وہ تمنا بھی کر رہا ہے کہ اللہ نے فلاں بندے کو جو ہے یہ نعمت دے رکھی ہے، اللہ کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بندے سے وہ نعمت چھن جائے گی، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کے دل کو اطمینان نہیں ملے گا، بلکہ ہمیشہ اس کے دل کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت، ہمیشہ اس کے دلوں کے اندر ہمیشہ اس کے دل میں یہ اضطراب کی کیفیت پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک ایسی دنیاوی مثال میں دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے کو اچانک ایک ایسی ٹولی جو غنڈوں کی تھی یا پھر جو یعنی لوگوں کو قتل کرتے تھے، قاتلوں کی تھی، ان لوگوں نے اس قافلے کو روک لیا، گھیر لیا، اور فوراً یہ کہا کہ جو بھی ان کے پاس مال تھا، جو بھی ان کے پاس دولت تھی، وہ تمام کے تمام مال و متاع کو چھین لیا اور کہا کہ ان تمام کو ہم قتل کر دیں گے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے۔ ان لوگوں میں دو دوست بھی تھے۔ اس نے کہا، یعنی جو قاتل تھا، ان کا جو سردار تھا، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو چھوڑ تو نہیں سکتا ہوں، لیکن میں ایک ایسی تمنا کرو، میں اس تمنا کو یا پھر تمہاری اس آخری خواہش کو میں ہو سکتا ہے کہ پوری کر دوں۔ تو فوراً کے تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ ہاں ہماری ایک تمنا ہے، ہاں وہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں چھوڑ دو۔ نہیں، میں بس وہی تمنا قبول کروں گا، وہی خواہش پوری کروں گا جو اس کے علاوہ ہوگی، میں چھوڑنے کی بات مجھ سے مت کرو۔ ان میں سے جو دو دوست تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں میری تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے۔ تو دوسرا جو اس کا دوست تھا، جو حسد کرنے والا تھا، دیکھیے آپ لوگ کس طرح حسد کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے۔ اس نے جب یہ شخص فوراً یہ کہا کہ میری ایک تمنا ہے، میری خواہش ہے، میں تمہارے سامنے بولنا چاہ رہا ہوں، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو اس کا جو دوسرا دوست تھا جو اس سے حسد کر رہا تھا، اس نے فوراً آگے بڑھ کے کہا نہیں پہلے میری ایک تمنا ہے، میری خواہش پوری کرو۔ اچھا بتاؤ ٹھیک ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ اس شخص کی جو خواہش ہے، یعنی میرے دوست کی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، آخری خواہش ہے، جس کو تم قبول کرنے والا ہو، تم اس کو قبول نہیں کرو، یہ میری آخری خواہش ہے۔ اس شخص نے یعنی اس قاتل نے کہا، یا پھر اس نے جو سردار تھا اس قاتلوں کو، اس نے کہا کہ اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ اس نے کہا نہیں میری یہی خواہش ہے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، تم کوئی اور چیز مانگو۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اس کے دوست تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری جو آخری خواہش تھی میں وہ کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے گھر والوں سے تھوڑا بات چیت کرنا چاہتا ہوں، ان سے جو تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یا پھر خط لکھنا چاہتا ہوں، یا ان سے بس بات کر لینا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص جو اس کا پھر سے دوست تھا، جو حسد کرنے والا تھا، اس شخص پھر سے وہ آگے بڑھتا اور کہتا ہے کہ نہیں میری خواہش ہے جو اس سے پہلے تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ شخص جو ہے اپنے گھر والوں سے جو اتصال کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں سے جو بات کرنا چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ اس شخص کو اس کی اجازت تم نہ دو۔ اس طرح لوگ حسد کرتے ہیں آپس میں، جس کا کوئی فائدہ
کسی کو بھی نہیں ہوتا، ہاں اس کا نقصان اسی شخص کو ہوتا ہے، اس کا نقصان اسی شخص کو ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے سے بچیں، بلکہ دین کا ایک اہم اصول ہے وہ یہ انما المؤمنون اخوہ، کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر تمام کے تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے اندر یہ چیز داخل ہے، ایمان کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حسد جیسی اس بیماری سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے دلوں کو پاک رکھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن صرف کامیابی صرف اسے ملے گی، کل قیامت کے دن فلاح و بہبود صرف وہی ہوگا جو ایک خالص دل، جو ایک سلیم دل، جو ایک صاف دل لے کر ہمارے پاس آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ شخص جو قلب سلیم لے کر ہمارے پاس آئے گا وہی شخص کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ سلیم یعنی سلامتی والا دل، یعنی جو تمام شرک، بدعات، خرافات، حسد، بغض، عداوت، ایک دوسرے سے یعنی ایک دوسرے سے کینہ و کپٹ رکھنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ان تمام بیماریوں سے جو دل پاک ہوگا وہی دل والا شخص کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم تمام کو اللہ رب العالمین حسد جیسی سنگین بیماری سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو تمام بیماریوں سے پاک فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے، اور فرشتے یہ کہیں کہ قوموا مغفورا لکم، تم جب اٹھو تو اللہ رب العالمین تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ سے نوازے، اللہ رب العالمین ہمیں سے جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنی بھی باتیں کہیں گئی ہیں، جو بھی باتیں کتاب و سنت سے ملتی ہوئی ہیں، جو بھی باتیں کتاب و سنت کے موافق ہے، ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اس سے ٹکراتے ہیں ان تمام باتوں کو چھوڑ دینے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين۔ رب العالمین نے باقاعدہ ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ حاسدوں سے ہمیشہ جو ہے اللہ رب العالمین کی یعنی پناہ طلب کرتے رہیں۔ من شر حاسد اذا حسد، اے اللہ ہمیں ہمیشہ جو ہے حاسدین کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسری چیز یہ عام طور سے لوگ اپنی نعمتوں کا اظہار ہمیشہ سارے لوگوں کے سامنے کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں اتنی نعمتیں نہیں دیتا، لیکن وہ لوگ جب لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں تو بہت اسے بڑا چڑھا کر بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے، یعنی ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ سامنے والا شخص ہم سے محبت کرنے والا ہے یا پھر اس کے دل میں کوئی ایسی ویسی چیز ہے۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا شخص ہے جسے یعنی مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی شخص اس مثال کو جو ہے اپنے آپ پر نہ لیں، یا پھر یعنی ہم ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ایسا کرنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے جن کے بچے یعنی اتنا زیادہ یعنی پڑھتے نہیں ہوں، یا پھر ماں باپ کو اتنی زیادہ یعنی باتیں سنتے نہیں ہوں، یا پھر وہ لوگ یعنی ان کے بچے اتنا زیادہ کامیاب نہ ہو، چاہے وہ دین کی لائن میں چاہے دنیا کی لائن میں ہو، تو ایسے شخص کے سامنے آپ جو ہے جا کر اپنے بچوں کی تعریفات شروع کر لیے، بھئی میرا بچہ تو ماشاءاللہ جو ہے بہت فرما بردار ہے، اتنی خدمت میری کرتا ہے، ساتھ ہی بہت ذہین بھی ہے، اتنا پڑھتا ہے، اتنا کرتا ہے، اللہ نے اسے فلاں دیا ہے، اتنی نعمتیں یعنی آپ اس کے سامنے اس شخص کے سامنے اس مسکین کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، وہ شخص اس نے ان نعمتوں سے محروم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص ہم سے حسد کرنے لگ جائے۔ آج عام طور سے لوگ کہتے ہیں، مطلب شکایت کرتے ہیں
یا پھر جو ہے ایک مطلب شکایت یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو کاروبار تھا عمومی طور پر پہلے بہت اچھا چل رہا تھا ماشاءاللہ سے، اور یعنی تمام دوستوں کے درمیان بھی میں تمام کے درمیان جو ہو ایک اچھی منزلت یا پھر ایک اچھا مقام رکھتا تھا، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ جو ہے میرا کاروبار اتنا نہیں چل رہا ہے، یا جو نعمتیں مجھے پہلے ملی تھی وہ نعمتیں جو ہے آج میرے پاس نہیں ہیں، وہ نعمتیں جو ہے مجھ سے چھن گئی ہیں۔ تو اس کا ایک سبب، اس کے بہت سے سبب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہم گناہ میں پڑ گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب کی کسی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے ہوں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا دوسرے لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ اظہار کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ یعنی اپنی نعمتوں کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے یعنی حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ ایک تو چیز یہ ہمیشہ دعا کرتا رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جو ہے حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما لے بول کر، اور ساتھ ہی دوسرا یہ کہ ہم اپنی نعمتوں کا اظہار تمام لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اسی شخص کے سامنے کرنا چاہیے جس شخص کے تعلق سے ہمیں پورا یقین ہو کہ ہاں یہ شخص جب میں یہ بات بتاؤں گا، یہ نعمت کا اظہار کروں گا تو یہ خوش ہوگا اور مجھے دعائیں دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے کہی گئی باتوں پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔